بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 13واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حفاظت حدیث بذریعہ حافظہ۔ آج کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت باقاعدہ ہوئی تھی، اور حدیث کی حفاظت کے دو طریقے تھے، ایک حافظہ کے ذریعے سے یاد کر کے اور ایک کتابت کے ذریعے سے لکھ کر محفوظ کرنا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت حافظہ کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام نے کی تھی، اور اس کی تفصیل کیا ہے آج کے سبق میں یہ ذکر کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حجیت حدیث پر خصوصی طور پر بات کی تھی، اور 8 نمبر سبق میں ہم نے حجیت حدیث کے دلائل قرآن مجید سے دیے تھے، اور 9 نمبر میں ہم نے حجیت سنت کے دلائل احادیث میں جو تھے وہ ذکر کیے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے منکرین حدیث کے نظریات ذکر کیے تھے 10ویں نمبر سبق میں۔ 11ویں نمبر میں منکرین حدیث کے نظریات کے جو دلائل تھے اس کی تردید کی تھی، اور حدیث کی حجیت میں جو دلائل ہے وہ ہم نے ذکر کیے تھے۔ 12ویں نمبر سبق میں منکرین حدیث کے نظریات کی تردید کا جو باقی حصہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم پھر یہ ذکر کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باقاعدہ حفاظت ہوئی ہے۔ آپ نے پچھلے اسباق میں ملاحظہ کیا ہوگا، منکرین حدیث میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث حجت ہے، لیکن ہم تک یہ درست طریقے سے پہنچی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سلسلہ وار ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک درست طریقے سے حفاظت ہم تک پہنچے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک بحفاظت پہنچے ہیں۔ تو منکرین حدیث حفاظت حدیث کے بارے میں چند شبہات بیان کرتے ہیں، تو ہم 3 شبہات اس کو 3 انداز میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کا جو انتظام تھا وہ بعد میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا، بلکہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو 3 صدی کے محدثین تھے اس زمانے میں حدیث کی تدوین ہوئی۔ دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، اور جس طرح قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لکھوایا اور اس کی نگرانی کی، اس طرح اپنی نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو صحابہ کرام سے نہیں لکھوایا۔ تو اس شبے کا بھی ہم تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے، اور ہم ثابت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ حدیث کو بھی منضبط کیا گیا اور حدیث کو بھی لکھا گیا، لیکن جس طرح قرآن مجید کو لکھوانا چاہیے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اس طرح کیوں نہیں لکھوائے، اس کی وجوہات ہم ذکر کریں گے۔ تیسرا سوال عام طور پر منکرین حدیث کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کیا ہے، اور اس سلسلے میں حدیث وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ نہ لکھو، اور جس نے لکھا ہے اس کو مٹا دے۔ تو ہم آگے جا کر انشاءاللہ وہ حدیث بھی ذکر کریں گے اور اس کے جوابات بھی ذکر کریں گے۔ چنانچہ شیخ ڈاکٹر خالد علوی صاحب اپنی کتاب حفاظت حدیث میں منکرین حدیث کے ان شبہات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حفاظت حدیث کے ضمن میں بالعموم 3 قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا اظہار بار بار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، احادیث کی جمع و ترتیب کا کام عہد رسالت کے 200-300 سال بعد شروع ہوا، اور محدثین نے لوگوں سے سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق ہی اپنی کتابوں میں جمع کر کے انہیں دین بنا دیا۔ اس سے پہلے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں حدیث کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس عرصے میں لوگوں نے بے شمار جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ جو چیز اتنی مدت کے بعد مدون کی گئی ہو اس پر ہم کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد ہوتا کہ حدیث پر بھی قیامت تک عمل کیا جائے، تو احادیث کی حفاظت کے لیے بھی وہی انتظامات کیے جاتے
جو قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں، تاکہ حدیث بھی تغیر و تبدل سے محفوظ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی طرف التفات نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال نہیں تھا کہ حدیث پر بھی قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ 3 شبہات ہیں۔ آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ بیان کریں گے کہ صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی باقاعدہ حفاظت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام نے حفاظت حدیث کا اہتمام کیا تھا، اور حفاظت حدیث کے جو 2 مشہور طریقے، ایک حفظ کر کے یعنی یاد کر کے محفوظ کرنا، اور ایک لکھ کر محفوظ کرنا، صحابہ کرام نے ان دونوں پر عمل کیا تھا۔ جہاں تک حفاظت حدیث بذریعہ حفظ تھا، تو ایک تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حافظہ جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قوی حافظہ دیا ہے، اور بعض لوگوں کا حافظہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، بعض حضرات کا حافظہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب حافظے سے نوازا ہوتا ہے، وہ ایک ایک بات کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو بہرحال حفاظت کا صرف یہ طریقہ کہ وہ لکھ کر ہو یہ درست نہیں ہے، بلکہ زبانی یاد کر کے حدیث کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب فرماتے ہیں، حفاظت حدیث بذریعہ حفظ، قدرت نے انسان کو جن بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے ان میں اہم ترین قوت حافظہ ہے۔ اللہ کی اس ودیعت فرمودہ خاص نعمت سے انسان حالات و واقعات اور مشاہدات اور تجربات کو ذہن میں محفوظ رکھتا اور حسب ضرورت انہیں کام میں لاتا ہے۔ انسان کا ابتدائی طریق حفاظت حفظ ہی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کتابت سے آشنا ہوتا گیا۔ دنیا کی مختلف گوشوں میں تہذیبوں کے اجاگر ہونے اور تمدن کے پروان چڑھنے سے کتابت کو فروغ حاصل ہوا، لیکن حافظہ ہر دور میں ایک اہم حیثیت کا مالک رہا ہے۔ مختلف اقوام میں ایسے بے شمار افراد پائے جاتے رہے ہیں جن کے حافظوں کو بطور نظیر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ مسلمان علماء میں یہ جملہ مشہور رہا ہے، العلم فی الصدور لا فی الکتب۔ فی الحقیقت علم وہی ہے جو انسان کو مستحضر ہو، اس استحضار کے لیے حافظے کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بے نظیر حافظے کے مالک تھے۔ عرب بے پناہ قوت حافظہ کے مالک تھے۔ ان کے شعراء، خطباء اور روات ہزاروں اشعار، ضرب الامثال اور واقعات کے حافظ ہوتے تھے۔ شجرہائے نسب کو محفوظ رکھنا ان کا معمول تھا، بلکہ وہ تو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ ان صلاحیتوں کی موجودگی میں جب ان عربوں کو قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حدت ہوئی تو انہوں نے قرآن و حدیث کو حفظ کرنا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنا نكون عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنسمع منه الحدیث فإذا قمنا تذاکرناه فيما بيننا حتى نحفظه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے، جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دہراتے حتیٰ کہ ہم اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ صحابہ کرام نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرتے تھے بلکہ اس کو بعد میں دہراتے بھی تھے تاکہ وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے، بعد میں پھر آپس میں بیٹھ کر اس کو پکا کرتے تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اور اسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، كنا قعودا مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعسى ان يكون قال 60 رجلا فيحدثنا الحديث ثم يدخل لحاجته فنراجعه بيننا هذا ثم هذا فنقوم كأنما زرع في قلوبنا۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے اور جب آپ مجلس سے تشریف لے جاتے تو ہم آپس میں حدیثوں کا دور کرتے، یکے بعد دیگر ہم میں سے ہر شخص ساری حدیثیں بیان کرتا۔ اکثر مجلس میں بیٹھنے والوں کی تعداد 60 تک ہوتی اور وہ سب باری باری بیان کرتے۔ پھر جب ہم اٹھتے تو حدیثیں یوں یاد ہوتی گویا وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو گئی ہیں۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ عربوں میں اکثر چیزوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ وہ حافظہ تھا،
اور ان میں لکھائی کی جو شرح ہے وہ بہت کم تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا، اور ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں 9 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ مکہ میں بعثت نبوی کے وقت 16-17 سے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لکھنا پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قبائل لکھنے پڑھنے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور لکھنے پڑھنے کے خلاف حقارت کا یہ جذبہ آج تک صحرائی قبائل میں بدستور باقی ہے۔ ذوالرمہ آخری مخضرمی شاعر اس بات کو چھپاتا رہا کہ وہ فن کتابت سے آشنا ہے، اس خیال سے کہ کئی لوگ اسے ناپسند نہ کرنے لگے۔ کتابت کی طرف عدم رجحان اور حافظے پر اعتماد کی وجہ سے لوگ یاد کر لیتے۔ محدثین اور علماء حدیث میں حفظ کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ حافظے پر اعتماد کا نتیجہ تھا کہ بڑی مدت تک علماء حفظ ہی کرتے رہے، انہوں نے لکھنے کو پسند نہیں کیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کان هذا العلم شيئا شريفا اذا كان من افواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار الى غير اهله۔ حدیث کا علم قیمتی اور شریف اس وقت تھا جب لوگوں کے منہ سے حاصل کیا جاتا تھا، لوگ باہم ملتے جلتے رہتے تھے اور آپس میں اس کا ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن جب سے حدیث کتابوں میں ہوئی تو اس کا نور اور اس کی رونق جاتی رہی، اور یہ علم ایسے لوگوں کو پہنچ گیا جو اس کے اہل نہیں۔ پھر ایسے کئی نصوص موجود ہیں جس میں صحابہ کرام حدیث کو یاد کرنے میں ان کو جب دشواری ہوتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے تاکہ وہ ان کے حافظے کے بہتری کے لیے دعا کرے تاکہ ان کا حافظہ مضبوط ہو۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حافظے کی بہتری کے لیے دعا فرماتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں ایسے لوگوں کی وافر تعداد موجود تھی جو حدیثیں یاد کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کرتے اور دوبارہ پوچھتے۔ بقول سید منت اللہ رحمانی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں احادیث کے یاد کرنے کا رواج عام تھا، اور جنہیں کوشش کے باوجود حدیثیں یاد نہ رہتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بعض دفعہ آپ دعا فرمایا کرتے اور بعض دفعہ لکھنے حکم دیتے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ بعض صحابہ کرام جنہیں محنت اور مشقت کے باوجود احادیث محفوظ نہ رہتی، وہ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے تو بعض دفعہ آپ ان کا معجزانہ علاج فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کی زندگی طالب علمانہ تھی، برابر دربار رسالت میں حاضر رہتے تھے، چنانچہ بعد میں جب لوگ ان سے ان کی کثرت روایت کے متعلق پوچھتے تو اس کی وجہ یہی بیان کرتے کہ میں غریب شخص تھا، کسی کاروبار یا روزگار سے مجھے سروکار نہ تھا، رات دن آستانِ نبوت میں پڑا رہتا تھا۔ دوسرے صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں اور روزگار میں مصروف رہتے، فرصت نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اس لیے مجھے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں حدیث کے سننے کا زیادہ موقع ملا، لیکن لگاتار حاضری دینے اور حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کے باوجود آپ کو حدیثیں یاد نہ رہتی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی داستان کہی اور یاد نہ رہنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طریقے پر سوء حفظ کا علاج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کا لپ ان کی چادر میں ڈال کر فرمایا کہ چادر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد میرا حافظہ اس قدر قوی ہو گیا کہ کسی بات کو ایک دفعہ سن لینے کے بعد میں کبھی نہ بھولا۔ اس ایک واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حافظے کو کتنی اہمیت حاصل تھی اور اس دور کے لوگ اس سے کام لینے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ حافظہ ذریعہ حفاظت نہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں سبق نمبر 13 میں ہم نے حفاظت حدیث بذریعہ حافظہ کے بارے میں بحث کی۔ سب سے پہلے حفاظت حدیث کے بارے میں منکرین حدیث کے جو 3 شبہات ہیں وہ ذکر کیے۔ جو پہلا یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کا انتظام
بعد میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا۔ تو ان تینوں شبہات کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جواب ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے آج کے سبق میں بیان کیا کہ صحابہ نے حفاظت حدیث کا اہتمام کیا تھا، اور پھر حفاظت حدیث کے دو طریقے، ایک تو حافظے کے ذریعے سے اور ایک کتابت کے ذریعے سے۔ تو حافظے کے ذریعے سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی حدیث کی حفاظت کی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ ایک تو حافظہ اس زمانے میں بہت زیادہ قوی تھا، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حافظے کے ذریعے سے یاد کرتے تھے اور پھر اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ عربوں میں لکھائی کا رجحان زیادہ نہیں تھا، اور اس میں وہ صرف حافظے کے ذریعے سے ہی حدیث کو یاد کرتے تھے۔ اور ہم نے اس سلسلے میں ثبوت کے لیے وہ حدیث بھی ذکر کیے جس میں صحابہ کرام حفظ حدیث میں دشواری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظے کی بہتری کے لیے شکایت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس شکایت کو دور کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے یا علاج کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کا حافظہ قوی ہوتا تھا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔